الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ پچھلی آیت میں ان شکوک و شبہات کا ذکر کیا گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ سب نہیں، جو ناسمجھ لوگ تھے وہ انکار کر رہے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ محمد کبھی ایک حکم دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو بدل کر پھر دوسرا حکم دیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تبدیل و تنسیخ نہ ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد خود کلام بنا کر کے لے آتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، گویا یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں سے اتارا ہوا نہیں۔ اس کی تشریحات اور اس کا جواب میں پچھلے درس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک نسخہ اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو بندوں پر نافذ ہوتا ہے، حق تعالیٰ شانہ نے اس کو جبری طور پر نافذ نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں۔ اگر وہ جبر کرنا چاہیں تو ان کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جیسے جانوروں کو چار پیر پر چلنے پر مجبور کر دیا، انسان کو دو پیر پر چلنے پر مجبور کر دیا، چار پہ چلنا چاہے تو چل نہ پاوے۔ جو دوڑ آپ دو پیر سے لگا لیتے ہیں، کیا دونوں ہاتھ بھی شامل کر لیں اور چار پیر بنا لیں تو آپ اتنی دوڑ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ صلاحیتیں آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کے اندر ہیں۔ تو حق تعالی شانہ تو جیسا چاہتے ویسا کر دیتے۔ تو حق تعالی شانہ غفور الرحیم ہے، ان کا قانون جبری طور پر نافذ نہیں کیا۔ جو جہاں جبر کرنا چاہتے ہیں وہاں جبری کر دیتے ہیں، اور اس میں کسی پرندے کو پر مارنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں حق تعالی شانہ نے آزادی دے رکھی ہے انسان کو۔ راستے دونوں دکھا دیے، سامان دونوں کا پیدا کر دیا، ہدایت کا سامان بھی پیدا کر دیا، ضلالت اور گمراہی کا سامان بھی پیدا کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر ہدایت کی راہ کی رہنمائی کروا دیا، قرآن بھیج کر ان رہنما اصولوں کو ہر گھر میں پہنچا دیا، اور اس کے بعد اختیار دے دیا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ہدایت اختیار کرے، ایمان لاوے، اور نہیں جی چاہتا ہے تو کفر میں رہے۔ بھائی
حق تعالی شانہ کی جانب سے جبر نہیں۔ تو اسی طرح سے احکام کے نازل کرنے میں بھی حق تعالی شانہ نے تدریج کا لحاظ فرمایا، وہ اس وجہ سے کہ انسانی فطرت سے حق تعالی شانہ خوب اچھی طرح سے واقف ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جس چیز کا عادی ہوتا ہے اس کو چھوڑنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے، تو کچھ مہلت ایسی دی جاتی ہے کہ جس میں اگر اس سے خطا قصور ہو جائے تو وہ قابل معافی ہو جائے۔ دیکھیے، بچے کو دودھ پلانے کی مدت شریعت نے 2 سال مقرر کی ہے، مگر 6 مہینہ اس کے دودھ چھڑانے میں رعایت کا رکھا ہے، اس لیے مدت دودھ پلانے کی 2.5 سال بن جاتی ہے۔ اگر ٹھیک 2 سال پر اس کا منہ باندھ دیا جاتا اور پکڑ کر کے اس کو ہٹا دیا جاتا اور ماں کے پاس بھاگتا ہوا آتا اور ماں ایک تھپڑ مار کر کے اس کو پیچھے کر دیتی تو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی، ماں کو بھی تکلیف ہوتی، بچے کو بھی تکلیف ہوتی، ہر آدمی کو اس سے تکلیف ہوتی، پورا گھر ایک بچے کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہو جاتا۔ حق تعالی شانہ نے 6 مہینہ یہ مدت دے دی ہے دودھ چھوڑانے کے لیے، کبھی نہ پلاؤ کبھی پلا دو، بہت پریشان کرے کہ تھوڑی دیر پلا دو اور بار بار آوے تو اس کو جھٹکا دے کر کے ہٹا دو، اس کو دوسری کوئی چیز کھانے کی دے دو جو اس کو مرغوب ہو تاکہ اس کی کھانے کی عادت بنے۔ تو 6 مہینہ رکھا ہے اس کی عادت بنانے کے لیے۔ حق تعالی شانہ کے قانون کے نفاذ میں تدریج کا لحاظ رکھا گیا ہے، انسانی فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے، انسانی طبیعت کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور وہ تو کوئی ظالم ہی ہوگا جو ایک بارگی سخت سے سخت قانون نافذ کر دے اور جس کو اس کے خلاف پائے بس اس کو اسی وقت مار دے یا ڈھکیل دے، لے جا کر کے جیل کے اندر ڈھکیل دے ترنت۔ یہ ظالمانہ قانون۔ حق تعالی شانہ کا قانون غفور الرحیم کا قانون ہے، اس لیے احکام میں جو نسخہ اصلاح ہے، اصلاح والے نسخے میں تدریج کے ساتھ ہی نسخہ استعمال کرایا جاتا ہے، اور اس سے آدمی کو جو صحت حاصل ہوتی ہے وہ صحت پائیدار ہوتی ہے۔ تو اللہ کا قانون اسی طرح کا ہے، یہ نسخہ اصلاح ہے، انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ قانون حق تعالی شانہ نے نافذ فرمایا ہے۔ تو جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے بس وہ اوپر سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں، یہ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہو گیا، پہلے دوسرا قانون تھا اب اس کے بعد دوسرا قانون آ گیا۔ تو یہ حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، جب گہرائی تک نظر پہنچے گی تو یہ اشکال اپنے آپ رفع ہو جائے گا۔ تو چونکہ بحث چل رہی تھی اسباب انکار نبوت کی، یعنی وہ وجوہ جن کی وجہ سے لوگ نبوت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، ایک تو وہ چیز تھی، دوسری یہاں پر بیان کی جا رہی۔ دیکھیے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ پاک کا ہے، ورنہ انسان کی عادت اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کی تعریف کرے تو آپ اس کو سب سے بتاتے گھومیں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہر آدمی جان لے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، اور اگر میرے اوپر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے، آپ کے اوپر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے، آپ کی خرابی نکال کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کو اور کوئی نہ جاننے پاوے تاکہ بات ہمارے ہی تک رہ جائے،
دوسرے لوگ جانیں گے تو دوسروں کے دل میں میری جانب سے برا خیال پیدا ہو جائے گا. تو آپ اس بات جو دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور برائیاں نکالتے ہیں آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں. آپ اس کو دبانا، اسی لیے آدمی کہتا نا اچھا ٹھیک ہے لیکن اور کسی سے مت کہنا، ہے نا. تو اپنی برائی کو آدمی دبانا چاہتا ہے. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر واقعتاً یہ بات حقیقت سے ہٹ کر ہوتی تو ان اشکالات کو حضور وہیں دبا دیتے، اس لیے کہ حضور بھی تو انسان ہیں. بشریت کے تقاضے سارے نبی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں تو حضور اس کو وہیں دبا دیتے. مگر قرآن پاک کی کسی آیت کو حضور دبا نہیں سکتے، چاہے اس میں حضور کی تعریف نکلتی ہو اور چاہے حضور کی تنقیص نکلتی ہو. حضور تو مجبور ہیں اللہ کے کلام کو باہر صورت دنیا کے سامنے رکھیں گے. دیکھو حضور نے ایک دفعہ، میں نے شاید بتایا تھا یہ واقعہ یا نہ بتایا رہا ہو، ایک دفعہ حضور نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ آج سے میں شہد نہیں پیوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو کسی سے بتانا نہیں، یعنی یہ بات میرے اور تمہارے بیچ میں رہ جائے، ہرگز کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا. قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پڑی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی کیسے مجال ہو گئی آپ کی اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے سلسلے میں جس کو میں نے حلال کیا ہے. میں نے حلال کیا، آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اس کی جرأت آپ کو کیسے ہوئی؟ دیکھو حضور یہ چاہتے تھے یہ بات کسی کو نہ معلوم ہو، اسی لیے تو بیوی سے کہا تھا کسی سے مت بتانا، مگر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. ایسے یہاں پر دیکھو لوگ اشکال کرتے تھے کہ محمد اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، یہ جو کلام پیش کرتے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو فلانے لوگ ہیں ان سے سیکھ کر کے آتے ہیں، اسی کو اپنے کلام میں بیان کر دیتے ہیں. اب یہ حضور پر ایک اعتراض ہے نا، اگر کسی سرفرے نے ایسی بات کہہ بھی دیا تو حضور تو بشر ہیں، چاہتے تو اگر بشریت کے تقاضے پر چلتے تو اس کو دبا لیتے کہ اس کو اور دوسرے لوگ نہ جاننے پاؤں، اس لیے کہ دوسرے لوگ جان جائیں گے تو ان کے دل میں بھی میری جانب سے شک اور شبہ پیدا ہو جائے گا. حضور دبا لیتے ہیں. مگر قرآن کی آیت کو حضور کیسے دبا سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت کو کہاں حضور دبا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو بھی کھول دیا. اگر کسی نے یہ اعتراض حضور پر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو بھی کھول دیا اور اس کا جواب بھی عنایت فرما دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کی آیتیں سب کی سب اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. یہ کلام اللہ کا ہے، محمد رسول اللہ کا بنایا ہوا کلام نہیں. تو یہ انکار نبوت کا دوسرا سبب یا انکار نبوت کی ایک وجہ یہ بھی تھی بعض لوگوں کی نگاہوں میں، جس کو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ٹھونکا کہ یہ کلام اللہ کے یہاں سے نہیں اترتا. حضور کا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے لوگوں کے پاس ہے جو پچھلی کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور پچھلی کتابیں اپنے پاس رکھتے ہیں، اور حضور کا آنا جانا ان کے پاس رہتا ہے، اس لیے ان سے سنتے ہیں اور ان سے سننے کے بعد میں اسی کو اپنا کلام بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں.
حق تعالی شان ہو ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم جانتے ہیں اس بات کو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو کوئی انسان ہے جو علم سکھا دیتا ہے اور اسی سیکھے ہوئے علم کو یہ قرآن کہہ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سنیے کہ وہ کون لوگ تھے جن کے پاس حضور کا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا، وہ کون ہے اور ان کی حیثیت کیا تھی۔ مفسرین نے، جس میں خاص طور سے سر فہرست حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ مکے میں ایک لوہار تھا جو نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس کی زبان بھی عربی نہیں تھی، عجمی تھا، لوہاری کا کام کرتا تھا، تلوار اور نیزے وغیرہ بنایا کرتا تھا، یعنی پیشہ بھی اس کا کوئی علمی پیشہ نہیں تھا بلکہ کاریگری کا پیشہ تھا، زبان بھی عربی نہیں تھی، عجمی زبان تھی اس کی، اور تورات، یہ میرا اندازہ ہے کہ وہ انجیل کا نسخہ اس کے پاس رہا ہوگا، انجیل کی زبان دوسری اور تورات کی زبان دوسری، بہرحال اس کے پاس نسخہ انجیل کا تھا جس کی وہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک بات، دوسری بات ایک اور بتاؤں گا آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی اشاعت کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو اس وقت حضور کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور اگر دو ایک آدمی تھے بھی تو وہ اتنے کمزور تھے کہ کسی کو جواب نہیں دے سکتے تھے۔ یہ پوزیشن تھی۔ تو ایسے وقت میں ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ کون آدمی مجھ سے کچھ لوگوں کے بنسبت زیادہ تعلق رکھتا ہے یا میری باتوں پر توجہ دیتا ہے۔ تو جو اہل کتاب تھے شروع میں وہ حضور کی طرف کچھ میلان رکھتے تھے، اس اعتبار سے کہ پچھلی کتابوں کے بھی وہ جاننے والے تھے، پچھلی کتابوں کا علم تھا ان کے پاس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی جانب سے آیتیں لانے کا اعلان کر رہے تھے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ یا نئے نبی ہیں، تو ان کے پاس جو قرآن اتر رہا ہے یہ بھی آسمانی کتاب ہے، تو وہ جس کتاب کو مانتے تھے وہ بھی آسمانی کتاب، اور جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی یہ بھی آسمانی کتاب۔ اس ایک گویا یہ چیز کہ آسمانی کتاب ہمارے پاس بھی، آسمانی کتاب محمد کے پاس بھی، یہ ایک دلچسپی کا سبب تھا جس کی وجہ سے وہ پچھلی کتابوں کی تلاوت کرنے والے بھی حضور کی طرف کچھ جھکتے تھے اور حضور کی باتوں کو کان لگا کے سنتے تھے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ آسمانی علم ہے جو یہ سنا رہے ہیں، اور آسمانی کتاب پر ان کا ایمان تھا، اس لیے وہ حضور کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی خاندان کے لوگ جو تھے وہ تو پریشان کر رہے تھے، تو حضور ان پریشان کرنے والوں کے ہاں کیسے جا کے بیٹھیں گے؟ جو لوگ حضور کی بات کو سنتے تھے، کچھ دلچسپی دکھاتے تھے حضور سے، تو فطرت انسانی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بیٹھ جانے سے کیا ہوتا ہے، آدمی کا غم دور ہو جاتا ہے، تسلی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ حضور کی بات کو یہ لوگ بغور سنتے تھے اور اپنی کتاب پر وہ قائم تھے، اپنی کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے،
تو حضور بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ آسمانی کتاب ہے تو اس کا علم مجھے بھی ملے، میں بھی دیکھوں کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان کی باتیں بھی اچھی لگتی تھی اور حضور کی بات ان کو اچھی لگتی تھی، اس لیے حضور ان کے پاس تھوڑی دیر بعد جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بس اتنی سی بات کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ کتاب پڑھتا ہے، اسی کی کتاب سے یہ علم حاصل کرتے ہیں اور وہی علم ہم لوگوں کو آ کر کے سناتے ہیں، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جس کو محمد نے فلانے آدمی سے حاصل کیا ہے۔ یہ ہے اعتراض کا خلاصہ۔ اس آدمی کا نام بلعام تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام بلعام تھا، لوہار تھا، لوہاری کا کام کرتا تھا، علمی مشغلہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بڑا علم والا ہو۔ حضور کے اس کے پاس بیٹھنے کا سبب صرف اتنا تھا کہ حضور کی بات کو وہ بڑے غور سے سنتا تھا، تو حضور بھی اپنا دل بہلانے کے لیے تھوڑی دیر اس کے پاس کبھی کبھی جا کر کے بیٹھ جایا کرتے۔ کیا کسی کو ایسے چلتے پھرتے علم مل جاتا ہے کیا؟ حضور نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے، کہ مان لو اس کے پاس کتاب ہے، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کتاب لے کر کے اس سے علم حاصل کر لیتے، بہت سارا علم مل جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں سلسلہ اپنے نبی کے لیے پہلے ہی سے بند کر دیا تھا۔ نہ حضور کسی کے علم کو اپنے قلم سے لکھ سکتے تھے کہ کوئی زبانی بول دے اور لکھ لے، اور نہ حضور کسی کی کتاب لے کر کے پڑھ کے اس سے علم ہی حاصل کر سکتے تھے، دونوں ہی راستے بند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مصلحت سے بند کیا تھا کہ اگر حضور پڑھنا لکھنا جانتے تو دنیا یہ کہتی کہ سب پڑھ لکھ کر کے بڑے بڑے بدعوان ہو جاتے ہیں، محمد نے بھی پڑھا لکھا، محنت کیا، کوشش کیا، دماغ اچھا تھا، اس لیے سب سے بڑے عالم بن گئے، دنیا یہی کہتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے سلسلہ نہیں قائم ہونے دیا، نہ پڑھنے کا موقع دیا نہ لکھنے کا موقع دیا، دونوں ہی سے محروم۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے شاعری کا ذوق بھی نہیں دیا، جبکہ عرب کے لوگ پیدائشی طور پر شاعر ہوتے تھے، بھلے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے مگر شاعر اول درجے کے ہوتے تھے۔ اس زمانے کے شعراء کی شہرت پوری دنیا میں تھی، ان کا جواب نہیں تھا دنیا کے پاس، ایسے ایسے شاعر گزرے ہیں عرب میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شاعر بھی نہیں بنایا، اور خود اعلان کیا ہے قرآن کے اندر، ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شاعری کا ہنر نہیں سکھایا اور آپ کے لیے شاعری مناسب بھی نہیں تھی۔ یہ مناسب کیوں نہیں تھی؟ مناسب اسی لیے نہیں تھی کہ اگر حضور شاعر ہوتے تو لوگ پھر ان کے پیش کیے ہوئے کلام الہی کو شاعری سمجھتے، کلام الہی نہ سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تو جو دروازے تھے شکوک و شبہات کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری طور پر بند کر دیا تھا، وہ دروازہ کھلے ہی نہیں تھا حضور کے لیے۔ اب اس کے اوپر سے جو کوئی اعتراض کرے تو وہ اس کی حماقت ہے، خود وہ احمق ہے، وہ حقیقت کو نہیں جانتا، اس لیے وہ اعتراض کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس کے پاس حضور بیٹھتے تھے وہ عربی نہیں تھا، عجمی تھا۔ عربی زبان میں اور غیر عربی جتنی زبانیں ہیں دنیا کی، ساری زبانوں میں بہت بنیادی فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ام اللسان عربی ہے، ساری زبانوں کی جو جڑ بنیاد ہے وہ عربی زبان ہے، یہیں سے ساری زبانیں نکل کر کے آئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ دنیا میں کوئی زبان اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ زبانوں میں سب سے زیادہ آسان زبان انگریزی ہے،
سب سے زیادہ آسان انگریزی، اور اس کے بعد فارسی، اس کے بعد اردو ہے۔ آسانی میں بتا رہا ہوں، سب سے آسان زبان انگریزی، ہر زبان میں 6 صیغے، 12 صیغے، 14 صیغے، 18 صیغے ہوتے ہیں، اور اس میں انگریزی زبان میں صرف 3 صیغے ہوتے ہیں، تو، میں اور وہ، یہ 3 صیغے، صرف 3 صیغے انگریزی میں پائے جاتے ہیں۔ وہ مرد کو بھی یوں کہیں گے، عورت کو بھی یوں کہیں گے، ایک ہوگا تو بھی یوں کہیں گے، بہت سارے ہوں گے تو بھی یوں کہیں گے، اسی طرح سے۔ تو یہ صرف 3 صیغے انگریزی میں ہیں، فارسی میں 6 صیغے اور عربی میں 14 صیغے۔ کہنے کا مطلب یہ سب سے زیادہ آسان انگریزی، اس کے بعد فارسی، اس کے بعد پھر دوسری زبانیں آتی ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل زبان جو ہے وہ ہے عربی۔ عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی میں کسی بھی حالت اور کیفیت اور شخصیت، تینوں چیز کو دیکھ کر کے لفظ متعین ہوتا ہے، سمجھے؟ اسی لیے عربی زبان پر قابو صرف وہی لوگ پاتے ہیں جو عربی ہوتے ہیں، غیر عربی آدمی عربی زبان کا کبھی ماہر ہو نہیں سکتا۔ ماہر ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن پوری قدرت ہو جائے اس کو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عرب کے لوگ عربی کہلاتے ہیں، عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا عجمی کہلاتی ہے۔ عجمہ کے معنی آتے ہیں، عجم سے ہے، عجم کے معنی آتے ہیں بات کو صاف طور پر نہ کر سکنا، یعنی صاف بات نہ بول سکے، آدمی بولے اس کے اندر ابہام ہو، ملی جلی بات ہو، اس کو عجمہ کہتے ہیں، اسی سے بنا عجم۔ عرب کے لوگ عربی زبان کو تو عربی بولتے ہیں، اور عربی زبان بولنے والے لوگوں کو عربی بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو سب کو عجمی کہتے ہیں، کہ یہ بات صاف نہیں کر پاتے، ان کی باتیں جو ہیں ملی جلی خلط ملط ہوتی ہیں، گول مول ہوتی، بات صاف نہیں ہوتی۔ عربی اتنی وسیع زبان۔ اب میں مثال آپ کو بتاؤں، ایسے تو کیا سمجھیں گے، میں مثال کے بتاتا ہوں آپ کو۔ بچہ ہے، آپ کیا بولیں گے؟ بچہ۔ پیٹ میں ہے تو بچہ، پیٹ سے نکل آیا تو بچہ، ابھی چھوٹا سا ہے تو بچہ ہے، یہاں تک کہ جب بڑا ہو جائے گا اور صاحب فہم و فراست ہو جائے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ کہیں گے لڑکا، لڑکا اور لڑکی بولیں گے، باقی اس کے نیچے بچے بچہ۔ اور عربی دیکھیے، بچہ جب پیٹ میں ہے اس کا نام جنین، پیٹ سے نکل کر باہر آ گیا اب صبی، تو وہ اور کوئی لفظ نہیں استعمال کرے گا، عرب استعمال کرے گا تو اس بچے کے لیے صبی کا لفظ ہی استعمال کرے گا۔ پیٹ کے بچے کے لیے اگر لفظ استعمال کرے گا تو جنینی ہی استعمال کرے گا، دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ ان کی زبان سے لفظ نکلے گا اور معنی فوراً متعین ہو جائیں گے، سامنے والا سمجھ جائے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کس درجے کا ہے، اس عمر کے کس مرحلے میں ہے، ان کے اس لفظ سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مگر ہم آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، ہم لگائیں گے اس کے ساتھ سال لگائیں گے اور کچھ لگائیں گے، بچہ ہے اتنے دن کا ہے، پیٹ میں ہے کہ ابھی پیدا ہو، یہ سب دنیا بھر کی تشریح کریں گے، تب جا کر کے متعین ہوگا کہ یہ بچہ کس طرح کا ہے۔
اور عرب ایک لفظ استعمال کرے گا اسی سے سب متعین ہو جائے گا. اچھا ابھی ماں کی گود میں ہے، سبی ہے، اب ماں کی گود سے نکل کر کے کچھ کھیلنے دوڑنے لگا تو اس کا نام طفل ہے. اور بڑا آگے کچھ اور سمجھدار ہوا تو اب اس کا نام ہو گیا صغیر. اب اور ذرا اور بڑا ہوا اور سمجھدار ہوا تو اس کا نام پڑ گیا وہ مراہق. جب جوانی کے قریب پہنچا اس کا نام ہو گیا مراہق. اب مراہق میں کے بعد وہ ہو گیا بالغ، تو بالغ ہونے کے بعد میں اب اس کا نام ہو گیا رجل. نہیں، رجل ابھی نہیں، بالغ ہوا تو اس کے بعد فتى، نوجوان. اور اب بلوغ اس کا مکمل ہو گیا، سب لوگ جاننے لگے کہ یہ بالغ ہو گیا، اب ہوا رجل. دیکھو ماں کے پیٹ سے نام شروع ہوا اور جوان ہونے تک کتنے نام بن گئے. عرب کا آدمی اگر بولے گا بالکل دو ٹوک فٹ لفظ بولے گا، وہ لفظ اس کی زبان سے نکلے گا، دوسرا آدمی سمجھ جائے گا کہ وہ بچہ کس حیثیت کا ہے، کس کیفیت کا ہے، کتنے سال کا ہوگا، متعین ہو جائے گا. اور کسی زبان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اونٹ کے سلسلے میں سنیے، اونٹ کا بچہ اگر 1 سال کا ہے تو اس کو کہیں گے ابن مخاض. وہی اونٹ کا بچہ 2 سال کا ہو گیا اس کو کہیں گے ابن لبون. وہی اونٹ کا بچہ 3 سال کا ہو گیا اب اس کو لبون نہیں کہیں گے. حالانکہ اونٹ کے لیے جو جنس کا لفظ ہے وہ جمل استعمال ہوتا ہے، جمل کے معنی اونٹ، لیکن اونٹ کے اندر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا، سب جمل ہیں. مگر نہیں، کتنی عمر کا ہے اس کے لیے مستقل لفظ ہے. 1 سال کا ہے ابن مخاض، 2 سال کا ہو گیا ابن لبون، وہی اونٹ. 3 سال کا ہو گیا اب اس کا نام پڑ گیا حقہ. 4 سال کا ہو گیا اب اس کا نام پڑ گیا جزعہ. اور 5 سال کا ہو گیا تب اس کا نام پڑ گیا خلیفہ. تو یہ اسی طرح سے اونٹ اگر نر ہے تو اس کا نام جمل، اور اگر مادی ہے تو اس کا نام ناقہ. آپ کیا کہیں گے؟ اونٹ، اونٹنی. بس زیادہ سے زیادہ آپ کی زبان میں وسعت ہے اتنی ہے، وہ اونٹ ہے، وہ اونٹنی. یعنی نون یا زیر نی لگا دیا تو مؤنث ہو گیا، اور وہی نی ہٹا دیا تو مذکر ہو گیا. یہ ہے آپ کی زبان، اور ساری دنیا کی زبان کا یہی حال ہے. مگر عربی ایسی نہیں ہے. اتنی فصیح و بلیغ ہے عربی، میں آپ کو بتاؤں، صرف اونٹ کے 2000 نام ہیں ان کی کیفیت کے لحاظ سے. پانی لادا جائے گا اونٹ پر تو اس کا دوسرا نام، آدمی سواری کرے گا تو اس پر اس کا دوسرا نام، ذبح کر کے کھایا جانے والا اونٹ ہے تو اس کا دوسرا نام، سمجھے؟ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا دوسرا نام، کھڑا ہوا ہے تو اس کا دوسرا نام، جھکا ہوا ہے تو اس کا دوسرا نام، نکیل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو دوسرا نام. 2000 نام صرف اونٹ کے ہیں. یہاں تو 2000 نام اگر آدمی متفرق جگہ سے یاد کر لے تو زبان کا ماہر کہلانے لگتا ہے. ان کے یہاں صرف اونٹ کا نام معلوم ہوتا ہے 2000 نام رٹنے کے بعد. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو عجمی ہے وہ عربی کی وسعت کو کبھی پا نہیں سکتا. عربی اتنی وسیع زبان ہے،
صرف عرب لوگ جو ہیں اللہ نے انہی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ عربی پر قابو پا لیتے ہیں. باقی عربوں کے علاوہ غیر عرب آدمی چاہے جتنی محنت کرے، چاہے جتنا کمال حاصل کرے، مگر وہ عربی کے برابر نہیں ہو سکتا. عربی میں اتنی وسعت ہے. یہی وجہ ہے باہر کے علماء عرب جاتے ہیں، اور اچھے اچھے علماء جنہوں نے پوری زندگی کھپائی ہے علم حاصل کرنے میں، لغت کو یاد کرنے میں، بڑے بڑے ادیب دنیا کے، عربی زبان کے ادیب جاتے ہیں عرب میں، لیکن جب تقریر ہوتی ہے تو وہاں کے عوام فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عربی ہے کہ غیر عربی ہے. ایک مولوی صاحب عرب گئے ہوئے تھے اور عربی کے بڑے ماہر تھے. اتنے ماہر تھے کہ عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یہ عربی ہے. انہوں نے وہی شادی کر لیا اور وہاں کے خاندان نے قبول کر لیا رشتے کو، وہاں شادی کر لیا، شادی کر کے رہنے لگے. تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے ان کی زبان دانی کی وجہ سے کہ یہ آدمی عربی ہے. اس کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، چراغ کا زمانہ تھا. تینوں نے اپنی بیوی سے کہنا تھا ان کو کہ چراغ بجھا دو. اب اس کے لیے سوچنے لگے، اتفاق سے ان کو یاد نہیں آیا کہ اس کے لیے برجستہ کون سا لفظ، اس وقت بجھانے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا. ان کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی. تو وہ یہاں ہندوستان کے رہنے والے، تو انہوں نے سوچا کہ دوسرا لفظ اس کا متبادل استعمال کر لوں. تو انہوں نے کہہ دیا اقتل السراج، یعنی چراغ کو مار دو. اس عورت نے کہا او یہ آدمی تو عجمی معلوم ہوتا ہے. اس کا کان کھڑا ہو گیا کہ میرا رشتہ ایک عجمی کے ساتھ کر دیا گیا، یہ آدمی عربی نہیں ہو سکتا. اس نے چراغ بجھانے کے لیے جو عربی کا لفظ ہے اس لفظ کو یہ استعمال نہیں کر سکا، اس نے بدل کر کے دوسرا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عربی نہیں ہے. اتنی نازک زبان ہے عربی. اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے لیے جس سرزمین کا انتخاب فرمایا وہ عرب کی سرزمین ہے، اور حضور کے لیے جس زبان دانی کا اختیار فرمایا وہ زبان عربی زبان. کوئی عجمی آدمی عربی پر قادر ہو نہیں سکتا کبھی. اگر مکمل قدرت حاصل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عرب ہے. ایسی زبان ہے عربی. ایک تو وہ نصرانی، ٹھیک، نصرانی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا آدمی نصرانیت اختیار کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ عجمی، غیر عربی، جو عربی کی وسعتوں سے واقف نہیں. اور تیسری بات یہ کہ لوہاری کا کام کرنے والا لوہار پیشہ ور، بھلا وہ عربی کیا بنائے گا اور وہ عربی کیا جانے گا. ایک بات. دوسری بات، انجیل جو تھی وہ اصل میں سریانی زبان میں تھی. مان لو کسی نے ترجمہ کر دیا ہوگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجیل سے فائدہ اٹھانا کما حق و ممکن اس لیے نہیں تھا کہ حضور کی زبان عربی اور انجیل کی زبان سریانی. تو حضور اس کی بات کو سمجھیں گے کیسے پوری طور پر؟ ہر زبان کی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں. ہماری آپ کی اردو زبان ہے، اردو زبان کی نزاکتوں سے اردو زبان کا جو آدمی ہے وہی واقف ہو سکتا ہے. غیر اردو داں چاہے جتنی اردو پڑھ کر کے آیا ہو مگر وہ اس کی ہیئت کو کما حق سمجھ نہیں سکتا. مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بغل والے سے کہتے ہیں کہ ذرا کھسکیے تو. اب یہ کھسکنے کی اردو بیچارہ کہاں پائے گا؟
جو باہر بیٹھ کر کے اردو سیکھ رہا ہے، دوسری زبان کا آدمی ہے اور اردو کی ڈکشنری اور اردو کی لغات کو سامنے رکھ رہا ہے، وہ تلاش کرے کہ دیکھ کھسکنا، تھوڑا کھسکیے، تو تھوڑا کھسکیے، تھوڑا کھسکیے، کیا جانے گا وہ کہ کیا چیز ہے؟ تو کسی زبان کی نزاکتوں سے وہی آدمی واقف ہو سکتا ہے جو اس زبان کا زبانداں ہے، جو اسی زبان میں پیدا ہوا ہے، وہی اس سے واقف ہو سکتا ہے، دوسرے لوگ واقف نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کتنی بھونڈی بات ہے کہ ایک لوہار کو جو عربی بھی نہ ہو، عجمی ہو، اور دوسری زبان کی کتاب نصرانی وہ سریانی زبان کی کتاب پڑھتا ہو، اور حضور کو اپنے الفاظ میں ممکن ہے کچھ باتیں بتایا کرتا ہو اور حضور کچھ باتیں اس کو بتایا کرتے ہوں، اور اس سے بھی ظاہر ہے کہ حضور کی بات وہ غور سے سنتا تھا نا، تو یقیناً حضور اپنی باتیں بھی اس کو بتاتے تھے، اسی لیے حضور کی باتیں اس کو اچھی لگتی تھی، تب حضور کے پاس آتا تھا۔ تو محض اتنی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ کلام محمد کا بنایا ہوا ہے، یا محمد کو فلانا آدمی سکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور اسی بات کو یہ کلام الہی بنا کر کے پیش کرتے ہیں، یہ کتنی پرلے درجے کی بے عقلی کی بات ہے۔ ایسے کہنے والے خود احمق ہیں۔ تو حق تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں، اچھا اس کے نام کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں آتی ہیں، کسی نے جبر لکھا ہے، کسی نے یعیش لکھا ہے، کسی نے یسار لکھا ہے، کسی نے جبرا لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے الگ الگ قسم کے نام لکھے ہیں، جس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی بہت مشہور آدمی بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی قابل آدمی ہوتا ہے تو اس کی شہرت ہوتی ہے، تو ایسا کوئی مشہور آدمی بھی نہیں تھا، اس کے نام کے سلسلے میں سینکڑوں اختلاف، تو اتنا بڑا کوئی فن کا ماہر بھی نہیں تھا، صرف حضور کے ذرا سے حضور سے وہ دلچسپی رکھتا تھا، حضور کو بھی اس سے دلچسپی تھی، صرف اس بنیاد پر کہ حضور کی باتوں کو وہ کان سے سنتا تھا اور اس کی باتیں بھی حضور کو اچھی لگتی تھی، اس نسبت سے حضور اس کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ حضور کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ تو اس کو تو زیادہ سے زیادہ تعلق کہا جا سکتا ہے، اس کو معلم تو نہیں کہا جا سکتا۔ نہیں، اگر اس طرح سے کسی کو علم ملا ہو آج تک تو بتائیے، کہیں اس طرح سے محض اٹھنے بیٹھنے سے کسی کو علم مل جاتا ہے؟ ہاں، علم ملتا ہے، اپنی رہنمائی کے لیے ملتا ہے، مگر وہ رہنما بن جانے کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ سب کا رہنما بن جائے۔ تو یہ بات کتنی غلط ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد کو ایک انسان ہے جو علم سکھایا کرتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس آدمی کی زبان کو تو دیکھو جس کی طرف یہ لوگ حضور کو کنارے لگا رہے ہیں، اس آدمی کی زبان تو دیکھو کہ کون سی ہے۔ اگر عربی زبان ہوتی تب تو کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کی زبان تو خود بھی عربی نہیں، اس کی مادری زبان تو عجمی ہے، عربی ہے ہی نہیں۔ تو لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف نسبت کر کے حضور کو یہ کنارے پہ لگانا چاہ رہے ہیں، اس کی زبان تو عجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں وہ خالص عربی، کھلی ہوئی عربی ہے۔ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اپنے معیار کی اتنی بلندی پر ہے، اتنی بلندی پر ہے کہ اس کا مقابلہ تو عربوں نے بھی نہیں کیا، عرب لوگ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ میں نے سنا ہے کہ عرب میں اس وقت 7 بہت بڑے بڑے شاعر تھے، سب لوگوں نے اپنے اپنے قصیدے لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا تھا اور چیلنج کیا تھا
کہ اس سے اونچا اگر کوئی کلام کہہ سکتا ہے تو اس کے نیچے لکھ دے۔ اب وہ پرچہ لکھا ہوا خانہ کعبہ کی دیوار پر چمک رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اس سے اونچا اگر کوئی کلام کہنا چاہتا ہو تو نیچے لکھ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، آپ نے اس پرچے کو دیکھا، پوچھا کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ لکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لکھ دو اس پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، وہ ایک سورت ہے، چھوٹی سی، سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کی، جس کے اندر صرف 3 آیت ہیں۔ حضور نے کہا یہ آیت لکھ دو، لکھ دیا گیا۔ اب وہ 7 شعراء روز آ کر کے دیکھتے تھے کہ اس سے اونچا کلام کوئی نیچے آیا کہ نہیں آیا، ہر شاعر آ کر کے اپنے کلام کو دیکھتا تھا۔ اب جو لوگوں نے آ کر کے دیکھا تو نیچے لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ارے یہ کلام، ایسا کلام تو یہ تو انسان کی طاقت سے باہر ہے، ایسا کلام تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ شاید لبید سب سے بڑا شاعر تھا، اس کو بلایا گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کیا بات کرتے ہو یار، یہ کلام کسی انسان کا کلام ہے کیا؟ ارے ہم لوگ شاعر ہیں تو شاعر ہیں نا، ادیب ہیں، ادب کے شاعر ہیں، یہ کلام انسان کا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ ما ہادا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی کلام ہے، تحقیق کرو کیا ہے۔ تب لوگوں نے پتہ چلایا تو پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت لکھ دیا تھا۔ سارے شاعر دم بخود رہ گئے، کئی شاعر تو مسلمان ہو گئے اس کی وجہ سے۔ قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اتنے اونچے معیار پر ہے، جو آدمی اس کے اندر گھسے گا، اس کی گہرائی میں جائے گا، جتنی گہرائی میں پہنچے گا اتنے ہی اس کے کمالات کو وہ دیکھتا چلا جائے گا، مشاہدہ کرتا چلا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا کلام، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ما ہادا قول البشر، سارے بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ تو یہ ہے عربی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی طرف حضور کی یہ نسبت کر رہے ہیں وہ عجمی ہے، اور قرآن تو عربی زبان میں ہے اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر پہنچا ہوا ہے۔ اور کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، صرف عربی زبان ہی ایک ایسی زبان ہے جس میں حق تعالی شانہ نے بندوں کو اپنا کلام بھیجا ہے، سمجھے؟ اور کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، حق تعالی شانہ نے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، اس میں معنی اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، الفاظ اس پیغمبر کے تھے جس پیغمبر کے پاس وہ کتابیں بھیجی گئی تھی۔ اور قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ حق تعالی شانہ نے تکلم فرمایا ہے۔ تو بھلا عربی زبان کی برابری کون سی زبان کر سکتی ہے؟ اور عربی سے زیادہ فصیح و بلیغ کون سی زبان ہو سکتی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے خود کلام فرمایا ہو؟ کیا جواب ہے اس کا؟ یہی وجہ ہے آخرت کی زبان عربی ہوگی، جنت کی زبان عربی ہوگی، قبر کے اندر جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آئیں گے تو وہ عربی میں بات کریں گے، لیکن ہر مردہ ان کی بات کو سمجھے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ خصوصیات صرف عربی زبان کی ہیں اور کسی زبان کی نہیں۔ عنوان بڑا عجیب تھا، اس لیے بیان بھی ذرا کچھ لمبی ہو گیا، ورنہ
مختصر سا ترجمہ کر کر کے میں رکھ دیتا تو کب کا درس ختم ہو گیا ہوتا، لیکن اگلی آیت کا بھی ترجمہ کر دوں۔ حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں پر ان کو یقین نہیں ہے، ان کے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھلتے، بلکہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ وہ اختیار کرتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اللہ کا نافرمان بنے گا اور اللہ کا باغی بنے گا، اور نتیجے میں سزا کا مستحق بنے گا۔ اور یہ دعویٰ جو لوگوں نے کیا کہ فلانا لوہار جو ہے وہ حضور کو سکھا دیتا ہے اور حضور قرآن بنا کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس دعویٰ کا خلاصہ ہوا کہ حضور گڑھتے ہیں آیتوں کو۔ اس کا مطلب یہی تو ہوا، یہ گڑھنے کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، یہ خاص بات قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ جھوٹی بات بنانا، اپنی جانب سے گڑھنا اور نسبت اللہ کی طرف یا کسی اور کی طرف کر دینا، یہ من گڑنت کا کام کرنے والے، یہ افسانہ نگاری کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا، جو آخرت کے پکڑ دھکڑ کا یقین نہیں رکھتے، جو آخرت میں سوال و جواب کا یقین نہیں رکھتے، جو اپنی بداعمالیوں پر سزا ملنے کا یقین نہیں رکھتے، اور اپنی کی ہوئی نیکیوں پر کل آخرت کے میدان میں اجر و ثواب ملنے کے امیدوار نہیں ہوتے، وہ لوگ من گڑنت کا کام کرتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، قرآن کی آیتوں پر یقین رکھنے والا ہے، آخرت کا اعتقاد رکھنے والا ہے، وہ ایسا آدمی من گڑنت نہیں کرتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری عمر جلا دیا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، پوری عمر فنا کر دیا اسی میں، خود ہی نہیں ایمان والے تھے بلکہ ساری دنیا میں ایمان کا نور پہنچا دیا۔ یہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ من گڑھنت کرتے ہیں؟ من گڑھن تو ایک معمولی درجے کا مومن نہیں کرتا، چہ جائے کہ اللہ کا نبی من گڑھن کرے گا۔ اسی کو فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹی بات گڑھنے کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی افترا پردازیوں سے حفاظت بھی فرمائے، اور اس قسم کے بہتانوں میں الجھنے اور الجھ کر کے اپنی زندگی برباد کر دے کوئی آدمی، اللہ اس سے بھی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔